میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ آخری سانس، آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں، آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پھر روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے، جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے، وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے باہر آ اے خبیث روح، باہر آ جہنم کے عذاب کی طرف، اور پھر روح کو جسم سے نوچ لیا جائے گا، جبکہ کافر کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلے اون سے کانٹے دار شاخ کھینچی جائے، رگوں اور پٹھوں کو چیرتی ہوئی۔ اس کے بعد اس کی روح اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے اور تدفین کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم کو غسل دینا ضروری ہے، جسم کو مرحلہ وار غسل دیا جاتا ہے اور آپ بطور روح سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ایک سادہ سفید کفن میں لپیٹ دیتے ہیں جس میں کوئی سلائی نہیں ہوتی۔ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کا نیا گھر ہے۔ تابوت کھولا جاتا ہے اور آپ اپنے کفن میں لپٹے ہوئے دو لوگوں کے ذریعے آہستہ سے قبر میں اتارے جاتے ہیں۔ قبر لرزتی ہے، اس کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور منکر اور نکیر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں طوفان کی طرح گرجتی ہیں۔ آپ کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کی قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ خوفناک ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں اور اس کی بدبو ایک سڑتی ہوئی لاش سے بھی بدتر ہے۔ 99 سانپ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی سانپوں جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک عذاب کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اب ابدیت کا پہلا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب آتے ہیں قبر کے سب سے پر اسرار حصے پر، عالم برزخ۔ جب ہم قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر مادی قبر کا تصور کرتے ہیں، لیکن جس طرح خواب کا آپ کے سونے کے بستر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح قبر کا اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر یا برزخ دراصل ایک راہداری ہے، دو دنیاؤں کے درمیان ایک گزرگاہ۔ یہ وہ پل ہے جس سے ہم اگلی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اسرائیل روح لینے آتے ہیں اور اس لمحے سے ہم ایک ایسی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں جسے انتظار گاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی دنیا، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ یہ اس دنیا سے ملتی جلتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس میں کوئی سورج نہیں ہے اور پھر بھی یہ روشنی سے بھری ہے۔ یہ اس دنیا سے زیادہ وسیع، زیادہ روشن اور زیادہ پرسکون ہے۔ اور ہاں، مردے ہمیں سن سکتے ہیں، وہ ہر آواز سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز بھی جو ان کی قبروں سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ جنگ بدر سے جانتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی قبروں کے پاس آئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابن ابی معیط، اور ان میں سے ہر ایک سے فرمایا، کیا تم نے اب وہ سچ پایا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ سچ پایا جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور حیران ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بے جان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم مجھے ان سے بہتر نہیں سن سکتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو کیا مردے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک کی ایک روایت کے مطابق جب کوئی مومن برزخ میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے مومنین کی روحیں اس کا استقبال کرنے اور اس سے بات کرنے آتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ پھر نیا آنے والا پوچھتا ہے، میرا دوست کہاں ہے؟ وہ مجھ سے پہلے مر گیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ اگر روحیں اس نام کو نہیں پہچانتی تو وہ کہتی ہیں، نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ تمہارے درمیان نہیں ہے تو وہ سجین میں ہوگا، تاریکی میں اکیلا قید۔ لیکن اگر روح ایک مومن کی ہو
تو وہ अपने खानदान और प्यारों से मिलेंगे जो इनसे पहले फौत हो चुके हैं। इस दुनिया में वो खा पी सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। उन जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं, वो मिलते हैं, वो बात करते हैं और अपना ताल्लुक जारी रखते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ खास रूहें अपने जिंदा प्यारों से राब्ता कर सकती हैं, या तो हकीकी जिंदगी में या ख्वाबों में। एक और रिवायत के मुताबिक जब कोई फौतशुदा शख्स ख्वाब में जाहिर होता है तो उसे रोया सादिका यानी सच्चा ख्वाब समझा जाता है, जो बरज़ख की दुनिया से एक पैगाम है। इसका मतलब है कि रूहें आलम मिसाल का भी दौरा कर सकती हैं। लिहाजा जब कोई अपने फौतशुदा वालिदैन, बच्चों या प्यारों को ख्वाब में देखता है तो इस ख्वाब को रोया सादिका समझा जा सकता है, और जिसे वो देखते हैं वो वाकई उनकी रूह होती है जो आलम अरवाह से मुलाकात कर रही है। सब्ज परिंदों की हदीस की बुनियाद पर सुद्दी वजाहत करते हैं कि जन्नत के लोगों की रूहें बरज़ख में सब्ज परिंदों पर सवार होती हैं और जन्नत में आज़ादी से सफ़र करती हैं। कुछ उलमा ने कहा है कि जब आप किसी कब्र पर जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ दफन होने वाला इस शक्ल के ज़रिए सुन रहा हो। मिसाल के तौर पर जब आप अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और उन्हें दुरूद के तोहफे भेजते हैं, और अचानक करीब के दरख्त से एक परिंदा गाता है, कौन जानता है, हो सकता है कि ये उनकी रूह हो जो एक परिंदे पर सवार होकर बदले में आपसे मुलाकात कर रही हो। एक रिवायत ये भी है कि उम्मे हानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रूह एक परिंदा बन जाती है जो जन्नत के फल खाता है, और जब क़यामत का दिन आएगा तो हर रूह अपने जिस्म में वापस आ जाएगी। एक दूसरे शख्स ने एक बार पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे एक दूसरे को पहचानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो एक दूसरे को वैसे ही पहचानेंगे जैसे एक ही दरख्त पर बैठे परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हाँ, हमारे प्यारे हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ते, वो सिर्फ अपनी कब्रों में हमारा इंतजार करते हैं। बरज़ख के लोगों के लिए वक्त उससे कहीं ज्यादा तेजी से गुजरता है जितना दुनिया में होता है। ना हमारी मौत और ना उनकी मौत अंजाम है। रूहों के दरमियान का बंधन कभी नहीं टूटता, सिर्फ जिहतों का एक पर्दा हमें अलग करता है। मौत इस बंधन को तबाह नहीं करती, ये उसे सिर्फ एक दूसरी जगह ले जाती है। कब्र के लोगों में से जिन्हें अल्लाह इजाज़त देता है वो कभी कभी इस दुनिया में सालेह शक्लों में जिंदा लोगों के दरमियान चलते हुए भी जाहिर हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु सालिक कबीले का एक नौजवान जिसे बुश कहा जाता था फौत हो गया। उसकी माँ दिल शिकस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे कबीले के लोग यके बाद दीगरे मर रहे हैं, क्या मैं उनके ज़रिए अपने बेटे बुश को सलाम भेज सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो लोग मरते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वो एक ही शाख पर बैठे परिंदों की तरह मिलते हैं। उस दिन से जब भी बनो कबीले का कोई शख्स करीबुल मर्ग होता, उनके रिश्तेदार उनके पास दौड़ते और कहते, बराहे करम मेरा सलाम मेरे बेटे बुश को पहुंचा देना। जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है वो ये याद रखें, अपने आप को एक ट्रेन स्टेशन पर इंतजार करते हुए तसव्वुर करें। जिसे आप प्यार करते हैं वो सिर्फ एक स्टेशन आगे चले गए हैं, वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इसीलिए आप उन तक नहीं पहुँच सकते, बस इतना ही है। लेकिन वो इंशाअल्लाह आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और हाँ, उनका आपसे अब भी ताल्लुक़ है। आप जो नेक अमाल करते हैं, जो सदका देते हैं, ख़ास तौर पर जो भी दीन की खातिर किया जाता है, वो उन तक पहुंचता है, और जब ऐसा होता है तो वो खुश होते हैं। वो अब भी ख्याल रखते हैं, वो अब भी सोचते हैं, मेरा बेटा कैसा है, क्या मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा ख़ानदान कैसा है। इब्तिदाई आलम सफियान के कज़न ने ये कहानी बयान की, जब मेरे वालिद फौत हुए तो मैं बहुत गमगीन था। मैं हर रोज़ उनकी कब्र पर जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैंने कम जाना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी कब्र के करीब बैठा हुआ मुझे नींद आ गई, और मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र खुल गई और मेरे वालिद अपने कफन ने वहां बैठे थे।
میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے تم اب مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے معلوم ہے کہ جب بھی تم آتے ہو، جب تم اکثر آیا کرتے تھے تو مجھے سکون ملتا تھا، اور جب تم دعا کرتے تھے تو صرف میں ہی نہیں بلکہ قبرستان میں میرے پڑوسی بھی خوش ہوتے تھے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں راحت لاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو سکون سے آرام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 انعامات ہیں۔ اسے موت کے لمحے ہی معاف کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے بچایا جاتا ہے، وہ روز قیامت کے بڑے خوف سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، وہ جنت کی 72 حوروں سے شادی کرے گا اور وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کے لیے شفاعت کرے گا۔ ترمذی 35۔ لیکن جو لوگ شہیدوں سے زیادہ رتبہ رکھتے ہیں وہ علماء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی اور علماء کی سیاہی زیادہ وزنی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کا نامہ اعمال موت کے بعد بند نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کا دل اللہ کی راہ میں کوشش کرنے پر لگا رہا۔ اس کے اعمال روز قیامت تک بڑھتے رہتے ہیں اور اسے قبر کی آزمائش سے بچایا جاتا ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کا صدقہ، یہ سب مرحومین کے لیے اس دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی تحفے ہیں۔ جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے تو آپ ان پر منحصر تھے، اب آپ اپنی دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے ان کے آرام کی جگہ کو زندگی دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد نے کبھی اس دنیا میں آپ کا گھر سجایا ہو، اب آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے قبر میں ان کا گھر سجا سکتے ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کا صدقہ، یہ سب مرحومین کے لیے اس دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی تحفے ہیں۔ ایک شخص ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ بول سکتی تو انہوں نے صدقہ دیا ہوتا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً، اور یہ صرف والدین کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے تمام پیاروں پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ اگلی منزل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آپ آخرکار وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو آپ کا ان الفاظ سے استقبال کیا جائے گا، جو تم نے ہمیں بھیجا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، تمہارے تمام تحفے پہنچ گئے ہیں، خوش آمدید۔ جب آپ کا وقت آئے گا تو برزخ کی دنیا میں ایک خاندان آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، ایک خاندان جس سے آپ پہلے کبھی نہیں ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، وہ آپ کا نیا خاندان ہوں گے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے کہ ہمیں آخرت میں ایک نیا خاندان دیا جاتا ہے؟ جو دعائیں ہم مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں ان میں ہم کہتے ہیں، اے اللہ انہیں ان کے گھر سے بہتر گھر دے، ان کے خاندان سے بہتر خاندان دے، اور ان کے شریک حیات سے بہتر شریک حیات دے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نیا خاندان برزخ کی دنیا میں پائے جانے والے نیک روحوں اور مومنوں کا حوالہ دیتا ہے جو وہاں ساتھی اور دوست بنیں گے۔ دوسرے علماء اس کی مختلف طرح سے وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ اس دنیا میں آپ کا دنیاوی خاندان وہی رہتا ہے، لیکن آخرت میں تمام غصے، رنجشیں اور بری خصلتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو ہاں، خاندانی ملاقاتیں ہوں گی، لیکن بغیر کسی بحث، غرور یا تکلیف کے۔ مزید کوئی تھکاوٹ نہیں، دنیا کا کوئی بوجھ نہیں، صرف خالص محبت۔ ایک اور نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ جنت میں آپ اپنے خاندان اور اپنے پیارے دوستوں اور ان مومنوں کے ساتھ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ عبادت اور ایمان میں حصہ لیا۔ وہ آپ کے گھر میں ہوں گے اور آپ ان کے گھر میں ہوں گے۔ جو بھی تشریح سچی ہو، حقیقت یہ ہے، جب آپ کے پیارے فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے درمیان کا بندھن ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیک عمل جو آپ ان کے نام کرتے ہیں، وہ ان کی قبروں میں نور کی کرن کی طرح ان تک پہنچتا ہے۔ یہ ان کی روحوں کے لیے گرم جوشی، سکون اور سانس بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے تو انہوں نے آپ کو زندگی دی،
اب آپ ان کے آرام کی جگہ کو زندگی دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد نے اس دنیا میں آپ کے لیے گھر بنایا ہو، اب آپ اپنے اعمال کے ذریعے قبر میں ان کا گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ بس یہی وہ آپ سے چاہتے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، انسانی ادراک محدود ہے، ہم اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھ، سن یا محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک عقاب ہم سے 8 گنا زیادہ دور دیکھ سکتا ہے، ایک مکھی الٹرا وائلٹ روشنی دیکھ سکتی ہے، ایک بلی اندھیرے میں ہلکی سی حرکت کو بھی محسوس کر سکتی ہے، ایک کتا کلومیٹر دور سے بو سونکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ادراک بالکل کامل توازن میں دیا ہے، بالکل اتنا ہی جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرغ کو آذان دیتے ہوئے سنو تو اللہ سے بھلائی مانگو، کیونکہ اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم کسی گدھے کو رینگتے ہوئے سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، قبر کے عذاب کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اللہ نے ان آوازوں کو ہم سے چھپا رکھا ہے کیونکہ ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم قبروں سے آنے والی چیخیں سن سکتے تو ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ہماری عقلیں تباہ ہو جاتی، زمین پر زندگی ناقابل برداشت ہو جاتی۔ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمارے حواس، ہماری سماعت، بینائی اور شعور کو بالکل اسی طرح محدود کر دیا ہے جسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے تم اپنے درمیان سب سے نیک شخص سے شرم کرتے ہو، کیونکہ اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کا رویہ بدل جائے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ ہر لمحے آپ کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا اصل سامعین لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں فرشتے بھی ہیں جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کی حمایت کر رہے ہیں، اور شیاطین بھی ہیں جو آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اندیکھے منظر میں آپ کا دل جو سمت چنتا ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ روح جسم کا حقیقی جوہر ہے، اور ہاں، روح کی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ کسی نے ایک بار پوچھا، فرشتوں کو کسی شخص کے اچھے یا برے ارادوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جواب تھا، جب کوئی شخص نیک نیت کرتا ہے تو اس کی روح سے مشک جیسی خوشبو اٹھتی ہے، لیکن جب وہ برا ارادہ کرتا ہے تو اس سے ناخوشگوار بو پھیلتی ہے، یہاں تک کہ زمین بھی اسے پہچانتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان پر نہ آسمانوں نے رویا اور نہ زمین نے، لیکن مومن کے لیے زمین اس کے گزرنے کے بعد 40 دن تک روتی ہے، کیونکہ اس مومن نے اس پر نیکی کے نشان چھوڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بدکار روح کی بو کو بیان کیا، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک ڈھانپ لی، کیونکہ اس کی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ لیکن جب ایک مومن کی روح اٹھتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ہاں، روحیں دنیا کے ظلم اور ناانصافی کی بھی گواہ ہوتی ہیں۔ اب اس بارے میں سوچیں، آپ کے پیارے جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کی خبریں سنتے ہیں۔ ایک شخص اپنے والد کی موت کے بعد گناہ میں پڑ گیا۔ اس رات اس کے والد خواب میں اسے نظر آئے اور کہا، میرے بیٹے، ہم تمہارے نیک اعمال پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن تم نے مجھے شرمندہ کیا، دوسرے مومنوں کے سامنے مجھے دوبارہ شرمندہ نہ کرنا۔ اس دن سے وہ شخص ہر رات دعا کرتا تھا، اے نیکوں کے رب اور گناہگاروں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھے اس طرح واپس لوٹا کہ میں کبھی اپنی پرانی حالت پر واپس نہ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ رشتہ داروں کو دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ برے ہوں تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اسے بھی ہدایت دے جیسا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ موت کے بعد پہلے 40 دن اہم ہوتے ہیں۔ ایک روح کا تصور کریں جو اپنی تاریک قبر میں خوف اور خاموشی میں لیٹی ہے، پھر اچانک فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی، تمہاری بیٹی نے تمہارے نام پر صدقہ دیا، کسی نے تمہارے سکھائے ہوئے علم پر عمل کیا۔ یہ جلتی ہوئی مٹی پر ٹھنڈی بارش کی طرح ہوتا ہے،
خوف کو کم کرتا ہے، قبر کو روشن کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اگرچہ زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ روح کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی میراث جاری ہے۔ جیسے ہی روح عالم برزخ میں بس جاتی ہے، اس کے خاندان کی دعائیں اور یاد سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلم خاندان موت کے بعد 40 دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ روح بھٹک رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ روح رحمت کی محتاج ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ 40 دن زندوں کے لیے بھی ایک سبق رکھتے ہیں۔ جلد ہی ہم بھی قبر میں لیٹے ہوں گے، کسی کے یاد کرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے قرآن پڑھنے کا، ہماری طرف سے صدقہ دینے کا، کیونکہ جب موت آتی ہے تو نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے لیے مزید نماز، روزہ یا صدقہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، لہٰذا اس نے موت کے بعد بھی 3 دروازے کھلے رکھے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ یہ مردوں کے لیے نجات کے دروازے اور زندوں کے لیے ذمہ داریاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے بارے میں فرمایا، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور یہ جان لیں، قبر میں لیٹے ہوئے شخص کے لیے قرآن سب سے عظیم تحفوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، وہ نور لے کر آتے ہیں اور قبر پر رحمت کے طور پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو تصور کریں کہ ایک شخص جس نے دنیا میں ہر رات سورۃ الملک پڑھنے کی عادت بنائی، اب اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے اور اس کی شفقت اور حفاظت سے گھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب کسی شخص کو زمین میں اتارا جاتا ہے تو یہ سورہ ایک ڈھال کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے جو نقصان کو دور رکھتی ہے، قبر میں سکون لاتی ہے۔ اور اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں اسے باقاعدگی سے نہیں بھی پڑھا، جب اس کا خاندان ان کی طرف سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ رحمت ضائع نہیں ہوتی۔ فرشتے اس نور کو براہ راست قبر تک لے جاتے ہیں۔ یہ تاریکی کو روشن کرتا ہے، تنہائی کو کم کرتا ہے اور روح کو خدائی الفاظ سے گھیر لیتا ہے جو دل کو سکون دیتے ہیں۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وقت کا پابند نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری تو اس کی طرف سے اخلاص سے پڑھا گیا قرآن پھر بھی اسے فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ سخی ہے اور اس کی رحمت اس کے غصے سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، تلاوت کرنا مت چھوڑو، قبر کو خاموش مت ہونے دو۔ جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں قرآن کو نور کے طور پر بھیجو، کیونکہ ہر حرف ایک روشنی ہے، ہر آیت ایک رحمت ہے اور ہر سورہ حفاظت کی ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص برے کام کرنے والے کے طور پر قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے تم بھاگتے رہے، دولت، رتبہ، شہرت۔ تم نے میرے مقصد کو نظر انداز کیا اور اب دیکھو کہ تم نے کیا کھو دیا ہے۔ اس لمحے جنت کی ایک جھلک ظاہر ہوتی ہے جو دکھاتی ہے کہ کیا ان کا ہو سکتا تھا، اور وہ منظر قبر کے عذاب کی تعلیمات میں سب سے بڑے عذابوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور پردہ کھلتا ہے، آپ اپنی دولت، اپنا گھر، دنیا میں جس کے لیے آپ نے کام کیا، اب دوسروں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لوگ اس پیسے سے کھا پی رہے ہیں جو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا، وہ پیسہ جو آپ نے اللہ کی خاطر کبھی نہیں دیا، وہ زکوٰۃ جو آپ نے روک لی، وہ صدقہ جو آپ نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کا جسم مٹی میں کیڑوں سے کھایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کی اولاد وہ سب کچھ استعمال کر رہی ہے جو آپ چھوڑ گئے، اور آپ وہاں اکیلے کھڑے ہو کر ان سب کا حساب دے رہے ہیں۔ ایک آواز آپ سے کہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہا، اور بدتر یہ کہ دیکھو تم نے اور کیا کھو دیا، جنت۔ تم نے ان چیزوں کے لیے کیا قربانی دی جو بہرحال ختم ہونے والی تھیں، تم نے عارضی کے لیے ابدی کو چھوڑ دیا۔ اپنی نماز میں تاخیر نہ کریں، اپنی توبہ کو ملتوی نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کو گلے لگانا ہے تو ابھی کریں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ابھی ٹھیک کریں، اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو ابھی واپس آ جائیں، کیونکہ کل
آپ کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اور اب ایک آخری دعا، اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں۔ ہمیں قبر کی تاریکی میں اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں نور اور سکون سے بھری قبر عطا فرما۔ اور اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن، اسے آپ جیسے دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں مدد کریں۔ ہر نیا سبسکرائبر ہمیں ضرورت مند ایک اور دل تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں۔ اللہ کرے کہ آپ کی حمایت ایک اور روح تک روشنی پھیلائے۔